اور جس نماز کے لیے آ رہا ہے آنے پر اتنا بڑا انعام، چلنے پر اتنا بڑا انعام، اس نماز کا خود کتنا بڑا انعام ہوگا۔ جب بندہ نماز کے لیے آیا میرے آقا نے فرمایا نماز کے لیے جس نے طہارت کی، نماز کے لیے وضو کیا، اعضائے وضو کو نماز کے لیے دھویا، وضو کرنے لگا، میرے آقا نے فرمایا جن جن اعضاء کو وضو میں دھوئے گا اللہ ان سے گناہوں کو مٹا دے گا۔ حالانکہ جس نماز کے لیے چلا وہ نماز ادا نہیں کی لیکن اجر پہلے مل رہا ہے، جس نماز کے لیے وضو کیا ابھی تو نماز ادا بھی نہیں کی پہلے سے انعام ملنا شروع ہو گیا۔ فرمایا وضو میں اپنے چہرے کو دھویا اللہ چہرے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، وضو کے اندر اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف فرما دے گا، وضو کے اندر اپنی گردن کا مسح کیا اللہ گردن کے گناہ معاف فرما دے گا، وضو کے اندر اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا اللہ ٹخنوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں یہاں تک بتایا وضو کا اتنا اجر بیان فرمایا، وضو کا اتنا ثواب بتایا، فرمایا وضو کرنے سے چہرے کا گناہ تو معاف ہو گیا، ہاتھ کا گناہ بھی معاف ہو گیا، سر کے گناہ بھی معاف ہو گئے، پاؤں کے گناہ بھی معاف ہو گئے، فرمایا ناخون کے نیچے اللہ ناخون کے نیچے سے بھی انسان کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، حالانکہ ناخون کے نیچے کوئی گناہ نہیں، اس جسم کے حصے پہ کوئی گناہ نہیں، میرے آقا نے ترغیب کے لیے فرمایا، میرے آقا نے اہمیت کے لیے فرمایا جو رب ناخون کے نیچے سے گناہ وضو کی برکت سے معاف کر دیتا ہو باقی اعضاء کے کتنے گناہ معاف کرے گا۔ فرما پھر وضو کرنے والا جب اس نے اپنے وضو کو مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد اس نے دعا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کی بعد کی دعا کو جس نے پڑھا، وضو کے بعد جس نے ان کلمات کو پڑھ لیا، میرے آقا نے فرمایا وضو کے بعد جس نے ان کلمات کو پڑھا پڑھنے والے کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک دروازہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، نماز کے لیے وضو کیا، اللہ کی ملاقات کے لیے وضو کیا، اللہ سے کلام کرنے کے لیے وضو کیا، اللہ کے سامنے رکوع کرنے کے لیے وضو کیا، رکوع کرنے کے لیے وضو کرتا رہا، سجدہ کرنے کے لیے وضو کیا، اس کے وضو کے اللہ نے اتنی قدر فرمائی، وضو کا اتنا اجر عطا کیا کہ جنت کے 8 دروازے ان کلمات پہ کھول دیے جائیں گے۔ پھر نماز کے لیے آ گیا، اس نماز کا وقت ہوا جس کے لیے اپنے گھر سے چلا، ہر ہر قدم پہ اجر ملا، ہر ہر قدم پہ جنت میں درجہ اونچا ہوا، جس نماز کے لیے وضو کرنے پر گناہ معاف ہوئے، جس نماز کے وضو کے بعد یہ کلمہ پڑھا جنت کے 8 دروازے کھل گئے، اس نماز کا کیا حال ہوگا جب بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے، جب کہتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، میں اس کے لیے چل کے آیا جو سب سے بڑا، میں نے اس کے لیے قدم اٹھایا جو سب سے بڑا ہے، میں نے اپنے چہرے کو اس کے لیے دھویا جو سب سے بڑا ہے، اپنے ہاتھ میں نے اس کے لیے دھوئے جو اللہ سب سے بڑا ہے، میں نے گردن کا اپنے سر کا مسح اس رب کے لیے کیا جو سب سے بڑا ہے، میں نے اس کے لیے اپنے پاؤں کو دھویا
गया, जो रब सबसे बड़ा है मैंने तहारत उसके लिए हासिल की जो रब सबसे बड़ा है। नमाजी आदमी नमाज में पहला जुमला कहेगा अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, आसमान छोटा अल्लाह बड़ा, जमीन छोटी अल्लाह बड़ा, सूरज छोटा अल्लाह बड़ा, चांद छोटा अल्लाह उससे भी बड़ा, सारी कायनात छोटी अल्लाह सारी कायनात में सबसे बड़ा है, ताकत के लिहाज से भी बड़ा, हुकूमत के लिहाज से भी बड़ा, इक़्तिदार के लिहाज से भी बड़ा, अता करने के लिहाज से भी बड़ा, मुआफ करने के लिहाज से भी बड़ा, खिलाने के लिहाज से भी बड़ा, पिलाने के लिहाज से भी बड़ा, हर एतबार से अल्लाह सबसे बड़ा है। नमाजी ने पहला जुमला ये कहा कि मैं उसके दरबार में खड़ा हो चुका, उससे मुलाकात के लिए आ गया। हमने नमाज के अल्फाज पे गौर नहीं किया, नमाज के कलिमात पे गौर नहीं किया, इसलिए नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज के लिए आने को वक्त नहीं मिलता, क्योंकि मुझे नमाज के कलिमात का पता ही नहीं, मैंने नमाज में क्या कहा है, मैं नमाज में क्या कहता हूँ, अपने रब की क्या तारीफ करता हूँ, अपने रब से क्या कलाम करता हूँ। नमाज की इब्तिदा किससे है? नमाजी कहेगा अल्लाहु अकबर, मैं सबसे बड़े से मिलने के लिए आ गया, सबसे बड़े की मुलाकात के लिए आ गया, सबसे बड़े के दरबार में आ गया। पहला जुमला ये अल्लाह आपकी जात सबसे बड़ी, आपकी मुलाकात भी सबसे बड़ी।